بعثت نبوی سے پہلے لوگوں میں عام یہ بات تھی کہ جب لوگ سفر کے لیے نکلتے تو راستے میں کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا ہوتا تو صحراؤں میں، جنگلوں میں وہ خوف کھاتے تھے کسی جگہ پہ ویرانے میں پڑاؤ کرنے سے۔ لیکن ان کی کاہنوں کی، راہبوں کی تربیت کے مطابق وہ اگر کسی جگہ پہ پڑاؤ کرتے تو ایک آدمی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہتا کہ جو اس وادی کا آباد کار یعنی جنوں کا سردار ہے، ہم اس کی پناہ کے اندر آتے ہیں، ہم رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی پناہ کے اندر آتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید سورۃ جن کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ جب انسانوں نے جنوں کی پناہ طلب کرنا شروع کر دی تو جنات سرکش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے ساتھیوں، صحابہ کی تربیت اس طرح فرمایا کہ جب کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو اللہ کی پناہ کے اندر آنا ہے، تم نے کسی اور کی پناہ نہیں پکڑنی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی دعائیں اور اذکار سکھاتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے حوالے سے تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب بھی کسی جگہ پہ تم سفر کرو اور تم کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا چاہو تو قدم رکھتے ہی اس جگہ پر 3 دفعہ یہ کلمات تم نے پڑھ لینے ہیں۔ اللہ رب العزت وہاں سے قدم اٹھانے تک اور واپسی کوچ کرنے تک تمہیں محفوظ رکھیں گے، اپنی پناہ کے اندر رکھیں گے اور کائنات کی کوئی شریر چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو گویا کسی جگہ پہ بھی آپ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران کہیں پڑاؤ کرتے ہیں یا آپ کسی سفر کے دوران کسی شہر کے اندر ٹھہرتے ہیں یا کہیں آپ مہمان جاتے ہیں، چند دن وہاں ٹھہرتے ہیں، تو وہاں اترتے ہی اس سرزمین پر، شہر پر، گاؤں پر قدم رکھتے ہی یہ کلمات 3 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ واپسی تک اللہ رب العزت آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھیں گے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ جو کلمات کہنے سے بندہ اللہ کی امان کے اندر، اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے اور ہر شریر چیز کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ کلمات نوٹ کیجئے اور ہمیشہ ورد زبان رکھیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ، میں تیری حمد و ثنا کے تمام کلمات کے ساتھ اللہ تیری پناہ کے اندر آتا ہوں تاکہ کائنات کی کوئی شریر چیز مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ سے عمل کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور پھر عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔